الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت آج 24 نومبر 1988 ہم یہاں مدرسہ اشاعت القرآن کمیونہ تحصیل کوٹ ابو ضلع مظفر گڑھ میں پنجاب پاکستان میں دعوت تبلیغ کی طرف سے جمع ہوئی. کچھ اتفاق ہے کہ میری جب بھی وہاں حاضری ہوئی یا بارش ہو گئی چاہتے ہوئے تو ہمیں استقبال کرتی ہے. جو اقبال نے کہا نا تو خدا تجھے کسی دوستوں سے آشنا کر دے یا یہ کہ قطرہ آغوش سے تناطن میں زہر بنتا ہے آدمی چاہے تو طوفان میں گھر پیدا ہے. تو آپ پھر بھی اس بگڑے ہوئے موسم میں کچھ خبرات تشریف لگائے. ہمارے قائد عبدالرزاق صاحب ہمارے عزیز مکرم اس ادارہ کے خادم ہیں اور قرآن علوم کے اس جلسے کے معلوم ہے. ان کی کوششوں سے اللہ کے فضل و کرم سے جہاں قرآن تعلیم کا چراغ روشنی ہو گیا ہے بچوں کے دل و نگاہ میں قرآن کریم کے انوار ان کے مستقبل کو انہوں سے بچانے کے لیے جو فصلیں ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس حدیث کی مدد فرمائے اور یہ پیدا گلشن بنے یہ خطرہ سمندر بنے اس کا فیض دور دور تک سے تعالیٰ نے رب سے بتائے. جو حضرات اس کار خیر میں ان کو بنانے ہیں ان کو رسی کے کار میں بنایا ان کو اور زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اس ملاقات میں کچھ
دوستوں کی طرف سے اصرار ہوا ہے کہ سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کر دیا جائے. سورہ یوسف اللہ نے اس کو احسن القصص قرار دیا، یعنی سب کہانی میں خوبصورت کہانی. اگر اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کریں سوہی لگا سوہی احسن القصص قلب رسول کرے اللہ نے جب اسے وارد فرمایا نازل فرمایا تو یہ ارشاد کرتے ہوئے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو خوبصورت کہانی سنا رہے ہیں. اور وہ کہانی قرآن کے ذریعے بما اوحینا الیک هذا القرآن لئن كنت من قبله لمن الغافلين، جب کہ آپ اس سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے اس کہانی سے باخبر نہیں تھے. یاد رکھیے کہ پیغمبر براہ راست اللہ کا شاگرد ہے. پیغمبر براہ راست اللہ کا شاگرد رہتا. شاگرد اسے کہتے ہیں جو طلب لے کے جاتا ہے. اس کے ظرف میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ طلب لے کے جاتا ہے اپنے استاد کے پاس. اور استاد اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ظرف میں سے اپنے فیض اپنے شاگرد کو عطا کرتا ہے. تو معنی کیا ہے؟ شاگرد کچھ لینے کے لیے جاتا ہے، استاد کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. پیغمبر اللہ کا شاگرد رہتا ہے. لیکن پھر بھی تمہیں قبل ہی لگے گا تمہیں کا مطلب یہ ہے کہ اور جو ارشاد دیا کہ معافی کا تبری مل کتاب ولا ایمان ولا کی جعلنا ظنینا یہدی به من یشاء من عبادنا. آپ قرآن کے نزول سے پہلے ایمان اور کتاب کے حاصل نہیں تھے، ہم نے آپ کے سینے میں جو روشنی اتاری. اور جگہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَلَقَدْ اللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور ہم نے آپ کو ڈھونڈتا ہوا متجسس پایا پھر ہم نے آپ کو بتایا. ہم نے آپ ادھر آ گئی ہم نے آپ کو ڈھونڈتا ہوا جیسے کوئی کسی چیز کو تلاش کرتا تو ہم نے آپ کو ڈھونڈتا ہوا متجسس پایا فہدا تو ہم نے آپ کو رہنمائی کیا. یہ تکرار آیا ہے قرآن کریم میں اس بات کا کہ پیغمبر طالب ہے، پیغمبر طالب ہے اور وہ معطی ہے، عطا کرنے والا. پیغمبر کے ظرف میں کسی چیز کی ضرورت ہے اور حق تعالی اس ضرورت کی تکمیل کرنے والے ہیں، اسے پورا کرنے والے ہیں. اب اس کہانی کی ابتدا خوبصورت کہانی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص کر
جو انہوں نے بچپن میں دیکھا. ویسے جو اس کے بسائر ہیں, جو اس کے عبر ہیں, پورا یوسف انہیں بیان کرنے کے لیے تو ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک کرنے کے لیے. اور مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ, 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں جا سکتی ہے, کیونکہ مناظرہ پر وقت ہو جائے. اس 1 گھنٹے میں میرے اختصار کا عالم وہی ہوگا جیسے کسی صاحب زبان میں حضرت یعقوب اور یوسف کی کہانی کو ان سے جملے میں بیان کر دیا کرتے ہیں. پچھلے بوجھ پچھلے بات جملہ بتا دیا. ایک بات تھا, اس کا ایک بیٹا تھا, وہ ہو رہا تھا, تم ہو رہا تھا, لیکن وہ پھر جملے چل گیا. تو اس خوبصورت کہانی میں ہمارے لیے جو سبق ہے, ہمارے لیے جو اس میں حکمت ہے, ہمارے لیے جو اس میں بصیرت ہے, روشنی ہے, اس سے میں آپ کو بات خبر کرتا ہوں. یوسف اللہ کا پیغمبر ہے, یوسف اللہ کا پیغمبر ہے اور حکیم ہے. اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا تھا. اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا تھا. اور اصل حسن جو ہے انسان کا, یاد رکھیے گا, اصل حسن انسان کا اس کے اخلاق اور سیرت کا حسن ہے, چمڑی کا حسن ہے. یہ تو مٹی کا ڈھانچہ ہے. اس کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو یا پیدائش کے وقت معلوم کیجیے یا مرتے وقت معلوم کیجیے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ولادت کا لوچڑا ہوگا, اور موت کے بعد اس سے ڈر لگتا ہے. اور کچھ دیر اگر اسے دفن نہ کیا جائے تو جسم سے ہر گوشے سے بدبو پڑتی ہے. تو حسن یہ نہیں ہے موٹی آنکھیں, کالے بال, گوڑا چمڑا, نفیس انگلیاں, متوازن جسم, اسمارٹ باڈی, یہ حسن نہیں ہے. حسن اس کے اخلاق میں ہے, حسن اس کے کردار میں ہے, حسن اس کی وفاؤں میں ہے, حسن اس کی منصفانہ ادائیوں میں ہے, حسن اس کی سیرت میں. تو یوسف کو اللہ نے حکیم بنایا تھا, وہ خوبصورت بھی تھی, خوبصورت بھی تھی. اللہ نے جب یوسف کو خود پر بنایا تو اب وہ کتنی تقاضے جو خوبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی آ گئے. محبوب بھی تھے, مقصود بھی تھے. محبوب بھی تھے, مقصود بھی ہو گئے. آپ کو سمجھ آئے, محبوب تھے جو خوب کرتے, پھر حسد بھی کیا گیا, اور حسد بھی سب سے پہلے بھائیوں نے کیا. تو قرآن اس حوالے سے بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کو خوبی عطا کرے گا تو اس پر حسد کیا جائے گا, اور حسد بھی اس کے اپنے کرے گے. حسد بھی اس کے گھر سے شروع ہوگا. جس کو حسد میں ہو وہ حسین ہی, جس پر حسد میں ہو اس میں کوئی خوبی ہی نہیں. جب کسی میں کوئی خوبی ہوگی تو اس کو حسد بھی کیا جائے گا, اور حسد بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوگا. بھائیوں نے حسد کیا. یعقوب علیہ السلام کو پیار تھا یوسف سے, دوسرے بھی بیٹے تھے لیکن پیار یوسف سے تھا زیادہ. کہیں یہ خیال نہ ہو کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں, وہ بھی یعقوب علیہ السلام پیار میں وفا نہ کر سکے. مجھ سے سوال ہوا یہی فرانس میں جگہ پر کہ یعقوب پیغمبر ہے لیکن اولاد سے محبت کرنے میں ان سے انصاف نہ ہو سکا, تو انہوں نے یوسف کو زیادہ چاہا دوسرے کے مقابلے میں, حالانکہ وہ بھی اس کی اولاد تھی. تو میں نے جو جواب جہاں دیا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو آپ نے سنا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو زیادہ چاہتے تھے, زیادہ پیار کرتے تھے. اب بات آ گئی تو یہاں یہ بھی کہتا جاؤں کہ ازواج مطہرات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ کو زیادہ چاہا. یہ بات جیسے وہاں کی جا رہی ہے یہاں بھی کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر ازواج میں اپنی گھر والیوں میں شفقت میں انصاف نہ کر پائے تو عائشہ سے زیادہ شفقت ہو گئی. جو جواب جہاں دے رہا ہوں وہی جواب یہاں بھی آئے گا. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو زیادہ چاہا
اس لیے کہ یوسف کی زمین میں بڑے انسان کی سبق نظر آ رہی ہے. یوسف کے ماتھے میں ان کے مستقبل کی عظمت جھلک رہی تھی. اللہ کی منشا تھی کہ کیونکہ یہ وہ انگوٹھی ہے کہ جس میں نے نبوت کا مدینہ سجانا ہے, یہ وہ انگشتی ہے کہ جس میں نے رسالت کا مدینہ سجانا ہے. اس لیے اسے زیادہ قریب کرو تاکہ اس کی پرورش میں اس کا جوہر اور نکھر جائے, تیرے قرب میں اس کا جوہر اور نکھر جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فطرت میں ذکاوت, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فطرت میں فراست تھی, ان کی فطرت میں بلندی تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے محسوس کر دیا. جو نظر یعقوب علیہ السلام کی اپنے یوسف کے لیے تھی, وہی نگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی بیٹی پر ڈالی. ان کو بھی دین کا کام ہوگا, ان کو بھی دین کا کام ہوگا. نتیجتاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق شریعت مصطفی کے مسائل کا نصف حصہ سیدہ عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا. تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بے شک زیادہ چاہا, مگر اس لیے کہ ان کی گدی سے, ان کے ماتھے سے مستقبل کی عظمت جھلک رہی تھی. اللہ کی نصیحت یہ ہوئی, اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ انہیں قرب نصیب ہو تاکہ ان کا جوہر اور نکل جائے. اس طرح کر دیا دل کئی روز پیٹ بھڑکتا ہے کسی حادثے سے چل رہا ہے, انہیں کے پیٹ پر ہی میرا رنگ درد تھا. کبھی کبھی آنے والے مسائب یا آزمائشوں کی جھلک پڑ جاتی ہے انسان کے قلب پر. ایک انسان کا دل ہے, انسان کا جو ضمیر ہے وہ ایک قسم کا آئینہ ہے, کبھی کبھی اس پہ عکس پڑ جاتا ہے. تو وہ عکس پڑا فرمایا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم ساجدین یا ابت ابا میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج چاند میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں, سر میں گری ہے. عجیب بات ہے, 11 ستارے اور چاند سورج کو میں نے اپنے سامنے سجدہ ریز پایا. قال یا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. روشن ضمیر باپ نے سعادت مند بیٹے کا خواب سن کر پیش بندی کے طور پر تاکید کی یہ خواب اپنے بھائی کے سامنے بیان نہ کرنا. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اپنے بھائی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرنا کہ کہیں کوئی چال نہ چل جائے, کہیں کوئی چال نہ چل جائے. شیطان
انسانی عزم کے لیے روز اول کا دشمن ہے، شیطان انسانی عزم کے لیے روز اول کا دشمن ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اسی طرح تجھے منتخب کیا، یہ خطاب نہیں سکتے، معصوم تو بنایا، آزمائش میں بھی ڈالا۔ یاد رکھیے بلندیوں تک پہنچنے کے لیے پستیوں سے گزرنا پڑتا ہے، راحتوں تک پہنچنے کے لیے آنسوؤں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قانون فطرت ہے، کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ناکامی سے بیکار ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھیں پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جھک کے چڑھنا پڑے گا، اگر کوئی اثر سے چڑھے تو سب سے بل جائے گا نیچے۔ جب آدمی بلندی پہ چڑھتا ہے تو جھکتا ہے، اور جب نیچے اترتا ہے تو اکڑے گا، نیچے جائے گا۔ جو آج بھی کرے گا پتی سے سر بلند ہو اور سر کشی کے بعد، پتی سے سر بلند ہو اور سر کشی کے بعد، اس راہ کے دین سے اعتراض ہوں۔ بلندی تک پہنچنے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے۔ رب العالمین وہ خوشخبری تو پہلے دے دی کہ ہم نے تجھے اپنے پیار کے لیے بھی دنیا و کذالک جج تبیتا ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث۔ ہم نے آپ کو دنیا اپنے پیار کے لیے خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم بھی عطا کر دیا، تجھے ہم نے تیرے آباء و اجداد کا سچا وارث بھی بنا دیا، یعقوب و اسماعیل و اسحاق کا۔ لیکن بلندیوں تک پہنچنے کے لیے اب آزمائشوں سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ منصوبہ بنا یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں کے درمیان، یوسف بہت زیادہ معذور ہے باپ کی نظر میں، اسے قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک دینا چاہیے کہ یہ باپ کو اور باپ اسے دیکھنے کو طرف جائیں۔ یہ بھی قانون ہے کہ دوستوں کے مرحلے میں کوئی دوست بھی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے کنویں میں، فرعون کے تالاب میں جا پہنچے تھے، اس کے سونے کی پول میں، اور فرعونی حلقے میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات جب شروع ہوئی تو وہیں پر حضرت آسیہ دوست بن کر گئی، قتل سے کرتے ہوئے جہاں دوستوں کا ہجوم ہوتا ہے اس میں اندھیری رات میں دشمنوں کا ہجوم ہوتا ہے، جہاں عداوت کی اندھیری رات ہوتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں تو دوستی کا تین بھائیوں میں سے ایک بھائی دوست بن گیا۔ کل لگا لا تقتلوا والقوا في غيابته يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ یہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو اس چہرے پر خنجر چلا سکے؟ نہیں کر پاؤ گے تم یہ کام، کہہ تو رہے ہو لیکن عملاً نہیں ہو پائے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ اسے کسی کنویں میں پھینک دے،
جس کے گلے پر خنجر پھیری کی بجائے کنویں میں پھینک دے، یا کنویں میں مر جائے گا یا پولیس کو اٹھا کر دور لے جائے گا، دیکھ ڈالے گا۔ یہ تجویز قبول کر لی گئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف کو حاصل کرنے کے لیے مہربانی کا یہ گروہ دوستی کے نوازا میں آئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے من گھڑت کہانی سنائی، فرمایا یا بانا مالک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَوْصِهِ مَعَنَا وَبِهِ يَلْقَى وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھائی نہیں ہو سکتے؟ کسی نے کہا نا آ رہی تھی چاہے یوسف سے خدا، آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے ہی اور بھائی بہت۔ یوسف جیسے بھائی تو کئی ہوتے ہیں نا جو لالچی بھائی کو بھی کوڑے میں ڈال دیا کرتے ہیں، دوستی کرنے والے تھوڑے۔ اور یوسف جیسے بھائی جیسے یوسف کو ملے تھے ہم بھائی ہیں، اعتماد کیجیے ہم پر، ہم تو یوسف کو نصیحت کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ بھیجی انسیہ مانا غدن یلقاہ یلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ گود میں لیے بیٹھے رہتے ہو نا، کیا سیکھے گا؟ لاڈ پیار میں مکمل ہو جائے گا۔ صدمے اٹھانے کی ریہرسل ہونی چاہیے نا، فولاد کا سینہ تو فولاد کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے، اسے بھیجی ہمارے ساتھ، ہم کو جائیں گے، ویرانے میں لے جائیں گے، مصائب کا سامنا کرنے کی ریہرسل ہوگی، اور مطمئن رہیے حفاظت بھی ہم کریں گے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ساری بات سنی، فرمایا وَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ مجھے اندیشہ جو باپ کی گود میں بیٹھا رہتا ہے، یہ ہے نا جو باپ کی چاہتوں اور محبتوں کا محور بنتا ہے۔ تو اب تیار ہو جا، ہم تجھے یادگار سزا دینے والے، ہم تجھے کنویں میں پھینکیں گے، تو باپ کو اور باپ تجھے کبھی نہ دیکھ پائے۔ جناب یوسف علیہ السلام بظاہر آداب کے حلقے میں کیے ہوئے ہیں، بظاہر دنیا والوں میں سے کوئی خیر خواہ نظر نہیں آتا، لیکن رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یوسف کے دل میں بات اتاری، دشمن اگر کبھی نگہباں کبھی طرف، دشمنوں کے مرغے میں گھبرانا مت یوسف، یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں، ہم تجھے بلند کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تجھے گہرائیوں میں گمنامی کے غار میں دھکیلنا چاہتے ہیں، ہم تجھے اتنا بلند کریں گے کہ یہ پھر خود منگتے بن کر تیرے سامنے آئے۔ یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، رب العالمین نے روح الامین کو حکم دیا یوسف کو اپنے پرے میں لے لو، اپنی آغوش سے شفقت میں لے لو، تیری آغوش میں یوسف کو
وہ سکون ملنا چاہیے جو اسے باپ کی گود میں بھی نہ مل سکے. کنویں میں ڈالنے والوں نے سمجھا یوسف مقتول ہو گیا. فطرت مسکرائی کہ نہیں، یوسف محفوظ ہو گیا. کنویں میں ڈالنے سے پہلے کرتا اتار لیا تھا مہربانوں نے بندہ بنانے کے لیے. کنویں میں ڈالنے سے پہلے کرتا اتار لیا تھا مہربانوں نے. اسے لکڑی پہ لگایا، جھنڈا بنا کے لہرایا. یہ سمجھ میں آیا نہیں؟ قتل کا ثبوت بھی ہونا چاہیے، حادثے کا کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے. تو ایک جانور ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف کے کرتے کو ملا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یوسف کو واقعی کسی درندے نے کھا لیا. خون آلود کرتا لکڑی پہ اٹھا کر پڑ دیا. اہل نظر نے کہا ہے دروغ غیرہ حافظہ نباشت، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے. کرتے کو خون تو لگا لیا لیکن اسے تیر میں پھاڑنے یاد ہی نہ رہا. دیکھیے جی، آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے یہ پرندہ شکار کیا ہے کہ آدمی دیکھے گا کہ اسے گولی کرنے لگے. اگر پرندے کو شکار کے کسی حصے پر کوئی زخمی ہو تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے سچا مان لیا جائے کہ آپ نے اسے شکار کیا ہے؟ جب کسی کو کوئی جانور کھا جاتا ہے تو اس کے کپڑے پھٹتے ہیں، اس کے جسم پر زخم آنے سے پہلے کپڑے پھٹتے. تم خون تو لگا رہے ہو، ذرا اسے کچھ سراغ بھی کر دو، اسے کہیں سے پھاڑ بھی دو. یہ یاد ہی رہا. قرآن کریم نے منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے مہربانی نے کرم فرمائے نے اپنی من گھڑت کہانی پیش کی. روتے ہوئے آنسو سے منہ دھوتے تھے، سینہ تیزی کرتے ہوئے، بالی میں مٹی ڈالے ہوئے، سر کے بال نوچتے ہوئے، گریبان پھاڑتے ہوئے. یا جانا بنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. ہم یوسف کو لے گئے ویرانے میں، ہم نے اپنے قتل کی نگہبانی کے لیے یوسف کو بٹھا دیا. ہم تو کھیلنے لگ گئے، بھیڑیا آئے ہمارے بھائی کو کھا گئے. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو ہماری بات پر یقین نہ آئے، لیکن ہم تو یوسف کا کرتا بھی لائے ہیں جو خون آلود ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے کرتے کا مشاہدہ کیا. سیدنا یوسف کے کرتے کو الٹ پلٹ کے دیکھا، فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا. کوئی تقریب نہیں. فرمانے لگے کوئی بڑا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، کوئی آنکھ سیب کا تعلیم یافتہ، کوئی PhD کسی کا بھیڑیا تھا، یا کوئی کا آیت اللہ تھا. بیٹے کو تو کھا گیا میرے کو، لیکن کرتے پہ نہ اس کا ناخن لگائے نہ دانت لگائے. شاید اس نے پہلے میرے بیٹے کو کسی سے کرتا اتارا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا، پھر اس پر خون لگایا ہوگا کرتے پر. یہی منوانا چاہتے ہیں اس سے، یہی منوانا چاہتے ہیں ان سے.
ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچان نہیں جاتی، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، عداوت کون کہتا، یہ دونوں جذبے ایسے ہیں کہ لاکھوں پردے میں بھی مقصود نہیں رہتے، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام ساری کہانی کو سمجھ گئے، فرمانے لگے یہ سارا منصوبہ ہے تمہارا، میرے بیٹے کو تم بھول کر کے آئے ہو اور مجھ سے یہ من گھڑت کہانی منوانا چاہتے ہو۔ میرا بیٹا تو گم ہو گیا، اس کے قتل کی خبر تم نے مجھے سنائی، اب روتے بھی ہو ماتم بھی کرتے ہو، لیکن میں یہ دردناک خبر سن کر بھی تمہارے ماتم میں شریک نہیں بنوں گا، تو صبر میں تو صبر کروں گا کہ یہی حکم ہے میرے رب کا۔ مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں، مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں اور جھوٹے خون پچانے کے لیے ماتم کا ڈھونگ رچایا کرتے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہی مددگار اور مشکل کشا ہے۔ اس قدر دردناک خبر سن کر بھی یعقوب بے صبر نہیں ہوا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے نقطے جگر کو اللہ کے سپرد کیا۔ رب العالمین نے فرمایا یعقوب اگر تم نے اپنے بیٹے کو میرے سپرد کیا ہے تو دیکھو میں تیرے بیٹے کی کیسی سرپرستی کرتا ہوں۔ یہ چلے گئے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہا رہے ہیں اور ادھر یوسف کے ساتھ نئی کہانی شروع ہوئی۔ مسافر نے کنویں میں پانی کے لیے جھانکا، غور سے دیکھا تو آسمان میں ہدایت کا ایک تابندہ ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا، اسے کنویں کی گہرائیوں میں اس نے جو پانی کا برتن ڈالا تھا پانی نکالنے کے لیے اسی برتن کے ساتھ سیدنا یوسف لپٹ گئے، وہ باہر نکل آئے، اس نے نعرہ لگایا مجھے تو ایک ایسا لڑکا ہاتھ آ گیا ہے جسے بیچ کر بہت بڑا دولت مند بن جاؤں گا، مجھے تو گندی نبوت کا ایک ہیرا ملا ہے، اسے بازار میں لے جاؤں گا، اس قدر پیسے ملے گی، اس قدر دولت ملے گی کہ نسل بھی ختم نہیں کر پائے گی۔ یوسف کو خیال آیا بازار میں بکنے جا رہا ہوں، بازار میں بکنے جا رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا بازار کا مالک بننے کے لیے پہلے بازاروں میں بکنا پڑتا ہے۔ منڈی میں بولی لگی سکتی، خریداری کا ہجوم آیا، یوسف سے خریداری میں ایک ضعیفہ بھی سوت کے چند دھاگے لے کر کھڑی تھی۔ یوسف سے خریداری میں مصر کا بادشاہ بھی موجود ہے، ایک بوڑھی بھی سوت کے چند دھاگے لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا پڑی تیرے دھاگوں کی کیا قیمت ہے؟ یوسف کے خریداری میں تیرے ابھی جانتی ہوں کوئی قیمت نہیں، جہاں بادشاہ بولی لگانے کو موجود ہوں وہاں میرے دھاگوں کی کیا قیمت ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ حشر میں یوسف کے خریداری میں میرا نام شامل ہو جائے۔ کہانی کا یہ رخ دیکھیے، حسد اور رکابت کا نشانہ بننے والا یوسف مصر کے بازار میں دکھ رہا ہے۔ عزیز مصر نے اسے چاہا، اس کی کوئی اولاد نہیں،
عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں، اس کی بیوی نے کہا یہ بیٹا ایسا ہے کہ ہمارا بیٹا بننا چاہیے، یہ بچہ ایسا ہے کہ اسے ہمارا بیٹا بننا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام شاہی محلات میں پہنچ گیا۔ میں کہا کرتا ہوں جس کے مقدر میں اللہ نے گوشت لکھا ہو وہ اس کو کھلاتا ہی شاہی محلات میں پہنچ گیا۔ شاہی محلات اور شاہی گھرانے میں پرورش ہوئی۔ قرآن کریم نے یوسف کی عمر کے اس حصے کو لے کر جوانی تک کا جو بیچ کا مرحلہ ہے اس کی تفصیلات بیان نہیں، یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ وہ کزالے کا جی وكذلك نجزي المحسنين وما وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام أتيه بالله والله عليم بما يعملون وشريه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ہم نے اسی طرح یوسف کے لیے حالات مستحکم بنائے، وكذلك مكنا ليوسف، ہم اسی طرح حالات مستحکم بنا دی یوسف کے لیے، ہم نے اسے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا، ہم نے اسے حکمت بھی عطا کی، ہم نے اسے علم کی جوہر سے بھی نوازا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم اسی طرح وفاداری کو وفاؤں سے صلہ دیا کرتے ہیں۔ یوسف پہلے بھی خوبصورت پھر اللہ نے ان کے حسن و جمال کو علم و حکمت سے سہارا سجایا۔ اب عزیز مصر کی دل لڑکھڑا گئی حسن یوسف کو دیکھ کر۔ اس نے ڈیرے ڈالنا شروع کی یعقوب کے بیٹے پر، لیکن جب کامیاب نہیں تو ایک پروگرام کے بعد جناب یوسف کو شاہی محل میں بند کیا اور سارے دروازے بند کر کے دعوت بنا دیتے ہوئے کہنے لگی ہل تنت وکیل آیت ہی تلت۔ یوسف اس تنہائی کے ماحول میں میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ میں تیرے اس دھوکے والے حسن کو کیا کروں؟
وراثت کی گوری بدبو کرتے گوبر پہ چاندی کی ملک لگا دیے جائے تو گوبر حکومت کمی ہو جاتی. یہ دونوں تو تیرے گند بھرا ہوا ہے بدبو کے سوا کچھ نہیں. جس کی نگاہوں میں وہ حسن لطیف سما جائے وہ نگہتی کو کبھی نہیں دیکھ پاتا. میں تیری دھوتی کیوں کر رہا ہوں پھر یہ بھی عزیز مصر کا میں نے نمک کھایا ہے میں نے اس کے گھر میں پرورش پائی. آج میں اس کی آبرو میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں. فرمایا ربی احسن مثواي وہ میرا محسن ہے مجھ سے تو کیسے امید کر سکتی ہے کہ میں اس کی امانت میں خیانت کر دوں. پھر رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے یوسف او میرے داتا او میرے محسن جنان کے کنویں میں جان بچائی تھی تو شاہی محل میں آن بھی بچانا. جہاں جان خطرے میں تھی جہاں آن خطرے میں ہے عزت خطرے میں ہے. انسانی نقطہ نظر سے جان اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی آن اور آبرو اہم ہوتی ہے. رب العالمین نے فرمایا یوسف تم جان بچانے والا آن نہیں بچائے گا لیکن انسانی سوچ کے سامنے دروازوں کا بند ہونا آیا. دروازے بند ہیں فرار کی کوئی راہ ہی باقی نہیں. رب العالمین نے فرمایا پیاری یوسف قدم بڑھاؤ تم اشارہ کرتے جاؤ دروازے کھلتے جائیں گے تالے ٹوٹتے جائیں گے کوئی تجھے نہیں روک پائے گا. یوسف آگے بڑھے تالے ٹوٹتے گئے دروازے کھلتے گئے. زلیخا نے دیکھا ہاتھی سے شکار نکلنے لگا ہے بدحواس ہو کر بھاگی یوسف کے کرتے کو پکڑا. جناب یوسف نے کرتے کی دھجیاں اڑ جانے دی کرتا پھٹ گیا لیکن یوسف پرواز کر گیا. اور اہل نظر نے کتنی پیاری بات کہی. ناپاک ارادے والی عورت نے پیغمبر کے پاک کرتے کے جس حصے کو پکڑا اللہ نے وہ حصہ بھی نبی کے کرتے سے جدا کر دیا. ناپاک ارادے والی خاتون نے ناپاک ارادے والی عورت نے پیغمبر کے پاک کرتے کے جس حصے کو پکڑا رب العالمین کی غیرت نے کرتے کا وہ حصہ بھی نبی کے کرتے سے جدا کر دیا. وہ اتنا غیور ہے اپنے نبیوں کے معاملے میں جب خدا ناپاک ہاتھوں کے لمس سے کرتے کے حصے کو نبی کے کرتے کے ساتھ برداشت نہیں کرتا. وہ غیرت مند خدا اپنے نبی کی بستر پر کسی ناپاک کردار والی عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. جناب یوسف باہر آئے. اب کہانی ایک تیسرے رخ پہ آ گئی. محل سے باہر قدم رکھتے ہی عزیز مصر سامنے آ گئے. یہ جا رہے زلیخا تعاقب کر رہی ہے. جناب یوسف جا رہے ہیں وہ پیچھے بھاگ رہی ہے. عزیز مصر کے سامنے آتے پیسہ بدلا مجنون بن گئی. مجنون جناب عزیز مصر کے سامنے آتے پیسہ بدلا مجنون بن گئی. مجنون جناب یوسف پر سارا الزام لگاتے ہوئے عزیز مصر کے سامنے کہنے لگی ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. جس کی پرورش کی تو دیکھا اس کی جوانی کتنی خطرناک ثابت ہوئی. تیرے گھر میں پلا بڑھا اور اس کی جوانی تیری عزت کے
हुई, ये तो मुझे दाद दे कि मैं मुकाबला करके बच गई हूँ, वरना इसने तो हद कर दी थी। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना हिज्जत करते हुए अजीज मिस्र के सामने अपनी सफाई बयान की। फरमाया हिया रावदतनी अन नफ्सी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसने प्लान बनाया, इसने मंसूबे के तहत मुझे महल में बंद किया, फिर दावत गुनाह देते हुए हई तलक कहा, लेकिन मैं बचा हूं। हिया रावदतनी अन नफ्सी, अजीज मिस्र की बेगम कहती है कभी चोरों ने भी चोरी मानी, अगर चोर चोरी मान लेते तो दुनिया में कोई चोर ही बाकी ना रहता। ये तो आदत है चोरों की, ये चोरी कर लेते हैं बाद में मजलूम भी बन जाते हैं। छोड़िए इसकी बात, जेल में डालिए इसे या जान ले लीजिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे प्यारे यूसुफ, जब मुझे पुकारा है तो बोलते क्यों हो, जब मुझसे मदद मांगी है तो बोलते क्यों हो। इलाहुल आलमीन इतना में हुज्जत कर रहा हूँ, जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो झूठा है, मैं सफाई पेश कर रहा हूँ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुझे सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, वकील भी हम बनेंगे, जज भी हम बनेंगे। शाहिद शाहिद अजीज मिस्र के घर में एक लड़का वकील बन गया, उसके हुक्म पर कईदा इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन जुबुर वसबक़त लहु मिनल काज़िबीन, इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन जुबुर फकज़बत वहुवा मिनस सादिक़ीन, फलम्मा रअा कमीसहु कुद्दा मिन जुबुर क़ाल इन्नहु कय्युहुम इन्न कय्यकुन्ना अज़ीम, यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। वकील सफाई की हैसियत से अजीज मिस्र के घर से लड़के ने गवाही दी। कहने लगा अजीज मिस्र, मैं इसके इल्जाम को सुन, मैं इसकी सफाई पे एतमाद कर, आंखों देखा हाल है, आंखों देखा हाल। जहां मुशाहिदा मौजूद हो वहां दलाल की क्या जरूरत, मुशाहिदा मौजूद है, अपनी आंखों से देख ले। अगर यूसुफ का कुर्ता अगली तरफ से फटा हुआ है तो तेरी बेगम सच्ची है कि हमला आवर यूसुफ, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो फिर तेरी बेगम झूठी है, हमला आवर ये है और यूसुफ भाग रहा है। कुर्ता अगली तरफ से फटा हो तो इसके मानी ये है कि ये हमला करते थे, वो दिफा करती थी तो कुर्ता फटा। लेकिन अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो उसके मानी ये है कि यूसुफ भाग रहा था, उसे पकड़ना चला। लेकिन जब दोनों सूरतें पेश करते वक्त पहले वो सूरत पेश की जिसपे बेगम की सच्चाई साबित होती थी। सफादा कट पहले आया, तकाजा कट बाद में आया कि अगर यूसुफ का कुर्ता अगली तरफ से फटा हुआ हो तो तेरी बेगम सच्ची है। इस पर अहले नजर ने बड़ी खूबसूरत तौजीह की है। फरमाते हैं अगर वो लड़का ये कहता कि इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन जुबुर फकज़बत वहुवा मिन सादिक़ीन, तो वो कहती तुम चुप रहो, बच्चे होकर बड़े के मामले में तुम क्यों बोलते हो। अगर वो पहले ये कह देता कि कुर्ता अगर पीछे से फटा हुआ हो तो ये झूठी है, ये सच्चा है, तो आखिर वो तो मालकिन थी, वो तो क्वीन थी, वो तो बादशाह की घरवाली थी। वो कहती बच्चों को बड़ों का मामला में नहीं बोलना चाहिए, तुम चुप रहो जी। अल्लाह ने बच्चे की जुबान से जुमला ही ऐसा निकलवाया कि वो खुश हो गई। पहले उसने कहा अगर यूसुफ का कुर्ता अगली तरफ से फटा हुआ हो तो फिर ये सच्ची है, यूसुफ झूठा है। उसने कहा ठीक है, क्योंकि मैं सच्ची साबित हो रही हूँ, वो झूठा कहना है।
لیکن اگلے رخ پر تباہ کر دیا اس عورتوں نے. اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہو, ایکسکیوز می بیگم, ایکسکیوز می میڈم, اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہو تو ناراض نہ ہونا کہ تو جھوٹی ہے وہ سچا ہے. اب جو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو وہ تو پچھلی طرف سے پھٹا تھا. سمجھ گیا ساری صورتحال کو, ساری صورتحال کو سمجھ گیا. یوسف سے معافی مانگی اور اپنی بیوی سے کہا تم بہت خطرناک ہو, بیگمات تم بہت خطرناک ہو, موٹر سائز کی بیگمات, تمہارے شر سے اللہ بچائے, تم بہت خطرناک ہو, مال کھاتی ہو نا پھر برداشت نہیں کر سکتی ہو. یوسف سے معافی مانگی اور اس سے کہا تم اللہ سے توبہ کرو, اس پر پوری زندگی میں تو دل سے منا کھاتے تم نے ٹھوکر کھائی ہے, تم سے غلطی ہوئی ہے, اللہ سے معافی مانگ, تجھے خدا معاف کرے اور مجھے یوسف معاف کرے, تجھے خدا معاف کرے اور مجھے یوسف معاف کرے. کہ میرے گھر سے اسے دکھ پہنچا, یہ اس قابل تو نہیں تھا کہ میں اسے رنجیدہ دیکھوں, یہ اس قابل تو نہیں تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھوں, میرے گھر سے اسے دکھ پہنچا, مجھے یہ معاف کرو, تجھے خدا معاف کرے. وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سبحان الله. اب عزیز مصر کی بیوی کو تانے ملے مصر کی دوشیزگی کی طرف سے. بڑے گھرانوں کی شہزادیوں نے خط لکھے, بڑے گھرانوں کی شہزادیوں نے خط لکھے عزیز مصر کی بیوی کو. تم نے شہزادیوں کی محبت کو بھی رسوا کر دیا, تم نے بادشاہی گھرانے کی چاہتوں کو بھی بدنام کر دیا. جو کل بازار میں بکتا تھا اس کو دل دے بیٹھی ہو, اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو. بازار میں بکنے والے کو محبوب بنا کر ہماری بھی ناک کاٹ ڈالی تم نے. ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی, چاہنا تھا تو کسی اپنے جیسے شہزادے کو چاہتی, کسی تخت نشین کو چاہتی, کسی ولی عہد کو چاہتی. بازار میں بکنے والے کو محبت کی ہے تم نے, رسوا کر دیا شہزادیوں کی محبت کو بھی. قرآن کریم نے فرمایا فلما سمعت بمکرہم, عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ تانا سنا تو فیصلہ کیا انہیں بلاؤں گی, خان کو بٹھاؤں گی, انہیں اپنا محبوب دکھاؤں گی, ان سے پوچھوں گی یہ بازار میں بکنے والا ہے یا تخت اس کے قدم میں خریدانے والے ہیں. دعوت دی عزیز مصر کی بیوی نے سارے مصر کی شہزادیوں کو, ساری بیگمات کو دعوت دی. لمبا چوڑا دسترخوان بچھائے, انار منگوائے, سیب منگوائے, فروٹ سجائے, فروٹ کاٹنے کے لیے تیز دھار کی چھریاں منگوائیں. انہیں کہا کھاؤ, انہوں نے فروٹ اٹھائے, انہیں کاٹنے کے لیے چھریاں اٹھائیں. اور اسی لمحے اسی گھڑی زلیخا نے سیدنا یوسف سے کہا اخرج علیہم, محبوبم ذرا باہر تو آؤ نا, ذرا یہ دیکھے تو صحیح, مجھے تانے دینے والیاں دیکھے تو صحیح کہ میں نے کسے چاہا ہے. جناب یوسف باہر آئے. کیا کہا کہ ہندو میں بیٹھ کے آئے زاہدی تو ایمان ایمان کہتا ہے
ساتھی کو ذرا آنے دے ہم پھر تیرا ایمان دیکھیں گے، ساتھی کو ذرا آنے دے ہم پھر تیرا ایمان. اور پھر ساتھی بھی ایسا کسی کے آنے سے ساتھی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے ساتھی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، دنیا اونٹ پہ چلنے کے بجائے ہاتھوں پہ چل گئی، ہاتھ کٹ رہے ہیں لیکن احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں. کبھی ایسی بھی ہوتی ہے نا جذباتی انسان کبھی ان کا سیاست سے بھی گزرتا ہے نا کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں لیکن احساس نہیں، نگاہیں جمی ہوئی ہیں یوسف پر، سبحان اللہ، نظریں نہیں ہٹتی، جائے چھریاں ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں لیکن حسن یوسف سے نگاہیں نہیں ہٹتی. ادھر ہاتھ کاٹ بیٹھی ادھر بازی ہار گئی. وہی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، اللہ کی قسم یہ بس بولے تو صرف بے زبان لوگ. کیا کہا انہوں نے؟ دسترخوان کی جنس میں، دسترخوان کی جنس میں پلیٹوں پہ مرنے والوں نے روز اول سے نبی کے حسن کو دیکھا تو بشریت کا انکار ہی کیا نا. جو یوسف کا حسن نہ پچا سکے وہ محمد عربی کا حسن کیسے پچا سکے؟ یوسف بے شک حسین تھا، یوسف بے شک حسین تھا لیکن رحمت عالم تو احسن ہے. یوسف جمیل تھا لیکن یہ تو اجمل ہے. یوسف کامل تھا لیکن یہ تو اکمل ہے. یوسف شریف تھا لیکن یہ تو اشرف ہے. یوسف کو بھی اللہ نے بہت نوازا لیکن حسن یوسفی کو دیکھنے والیاں ہاتھ کاٹتی ہیں، ایمان نہیں لاتی، ہاتھ کاٹتی ہیں، ایمان نہیں لاتی. محمد عربی کو اللہ نے وہ حسن دیا کہ انہیں دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے ہیں. ختم نبوت ہاتھوں کا کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ میدے کی نگاہ سے جس نے بھی دیکھا یہی کہا، میدے کی نظر سے جس نے بھی دیکھا یہی کہا ما ھذا بشرا. ہم یہی کہتے ہیں میدے کی نظر سے نہ دیکھو، ضمیر کی نگاہ سے دیکھو. میدے کی نظر سے دیکھو گے تو پیغمبر کی بشریت کو سمجھ نہیں پاؤ گے، صدیق کی نظر سے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جتنی دو ٹوک ہے صدیق کی محبت، محبت میں دیوانہ نہیں فرزانہ ہے. صدیق محبت میں دیوانہ نہیں فرزانہ ہے. میرے عزیز دوستو، ہاتھ کاٹ بیٹھی کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا کوئی ابن آدم ہوگا، ہم نے سمجھا تھا بشر ہوگا لیکن یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے، بشر ایسا نہیں ہوتا. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہوں تو بشر، ہوں تو بشر لیکن بے شر. گیا ہوں تو بشر لیکن بے شر. او باشرو
احب الی مما یدعوننی الیہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ سبحان اللہ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ سبحان اللہ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه عزیز مصر کی بیوی نے کہا ہاتھ کاٹنے والیوں یہی ہے جس کے متعلق تم نے مجھے تانا دیا اسے چاہا میں نے بتاؤ چاہنے کے قابل ہے کہ نہیں وہ کہنے لگی صرف تو نہیں ہم سب اسے چاہنے والیوں میں سے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یک نشد ہزار شد وہ کہاں شد یک نشد ہزار شد پہلے ایک مصیبت پیچھے پی ہوئی تھی پورا سارا ٹبر پیچھے پہ گیا الحلفین بچائی ربا بچائی اے شاہی گھرانے دیا میڈکا الہ العالمین بچائی نہ مصیبتہ کو لوں ان سے تو بہتر ہے کہ مجھے جیل میں پھینک دے جیل جانا منظور ہے لیکن ان کے مکر سے مجھے بچا ان کے شر سے مجھے بچا رب العالمین نے فرمایا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم سبحان اللہ صرف سن رہے ہو یا کچھ سمجھ بھی رہے ہو باقی اگر سمجھ رہے ہو تو بتاؤ کنویں میں جان بچانے کا مرحلہ تھا یوسف نے کسے یاد کیا اپنے بیٹے کی گمنامی کو سننے کے بعد یعقوب نے واللہ المستعان علی ما تصفون کہہ کر کسے پکارا اللہ ہی کو پکارا اسی طرح بھول جاتے مجھے یاد آتا ہے پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا تو یہ یاد میں نے سبق پڑھانا تھا اسے ہی میں اتارا تھا جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی خبر پا کر کسے پکارا اللہ ہی کو پکارا پھر آن خطرے میں ہوئی تو یوسف نے کسے پکارا پھر رب السجن احب کہہ کر یوسف نے کس سے مدد مانگی قرآن کریم ہر موڑ پر ہر زاویے پر یہ سبق دے رہا ہے کہ جب بھی مشکل آئے کسے پکارو جب بھی مدد مانگو کس سے مانگو ورنہ یوسف اپنے باپ کو پکارتا ابا جی مدد کر دادا بھی پکار دادا جان مدد کر اور یوسف کا باپ دادا کوئی معمولی انسان نہیں باپ کو پکارے تو یعقوب ہے انہیں عزم پیغمبر اور دادے کو پکارے تو ابراہیم ہے جس کی نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے لیکن نہ باپ کو پکارا نہ دادے کو پکارا رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کی مدد کی لیجیے گھنٹہ ختم نہیں ہو اور ابھی بات شروع ہو رہی ہے ہم نے یوسف کی مدد کی جیل بھی ڈال دیا ادھر بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اس خواب کی الجھن میں تہبادہ ہونے لگا کوئی تعبیر نہیں بتا رہا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے لمحات میں یہ دادی رفاقت کر کے آیا تھا انہوں نے بھی ایک خواب یوسف کے سامنے بیان کیا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی تھی تفصیل میں بیان کر سکتا وقت میں اس نے عزیز مصر کے سامنے کا جیل میں ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے بڑا روشن ضمیر ہے یہ جو تیرے دربار میں پالتو بیٹھے ہیں درباری یہ بڑے بڑے سائز والے درباری یہ نہیں بتا سکیں گے خواب کی تعبیر اسے بلا لو جو جیل میں بیٹھا ہے یوسف وہ یقیناً تیرے خواب کی تعبیر بتائے گا
جناب یوسف علیہ السلام کو بڑے احترام اور وقار کے ساتھ جیل سے باہر لانے کو کہا گیا. جناب یوسف نے فرمایا جیل سے باہر آنے سے پہلے اپنی بیگمات کو پوچھو انہوں نے مجھے الزام لگایا تھا وہ جھوٹی ہے یا میں غلطی پر تھا. پہلے بات واضح ہونی چاہیے پھر جیل سے باہر آؤں گا. جب تک صورتحال واضح نہ ہو جائے جیل میں جان دے دوں گا لیکن باہر نہیں آؤں گا. ان سب خواتین نے اعتراض کیا یوسف بے گناہ ہے, یوسف کا دامن چودھری کی چاند سے بھی زیادہ اجلا ہے. ہم نے الزام تراشی کی تھی, ہم نے بہتان باندھا تھا, ہم نے غلط بیانی کی تھی. اب جناب یوسف آئے. عزیز مصر نے کہا یوہ صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. یہ جو 7 گائیں ہیں دبلی ہیں موٹی گاؤں کو کھا گئی ہیں, یہ کیا ہے؟ ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تاکہ میں قوم کو سناؤں. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم قریب 7 سال خوشحالی کے آئیں گے, تمہیں بہت سارا غلہ ملے گا, فصلات ہوں گی, بہت سارے غلے سے تم اپنے گھر میں بوریاں بھر لو گے. وہ بڑے بڑے چاہتے ہیں غلہ بھرتے ہو بلے جزاک اللہ ان کا کوئی بدل ہی کہیں نہیں ہوگی پلہ, ان کا کوئی ہم پلہ ہی کہیں وہ منفرد سے پلے بھر گھنسو بوریاں بھر گھنسو بے پناہ غلہ ملتی تو کو بلکہ کے بعد 7 سال کو تحت دے آسن نہیں نمت سی ایک قطرہ نہ گھاسی ایک کڑی نہ گھاسی دھرتی کے سینے سے تحت دے جڑے اگلے سال وہی ساری خوشحالی کو چٹ کر رہے. بادشاہ پوچھا والے بچوں کی ہے علاج کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے خوشحالی کے 3 سالوں میں گندم کے فصلات کاٹنے کے بعد دانے دالوں میں رہنے دو. وہ جو پوشے ہوتے ہیں گندم کے سکے ہے جزاک اللہ, گندم کے دانوں کو سکوں میں رہنے دو تاکہ کئی سال تک پڑے رہے. اگر دانے سکوں میں رہ جائے تو ان کو سیب وغیرہ نہیں کھاتے, دیمک ان کو نہیں کھاتا. فرمایا تم ان کو دانوں کو سکوں میں رہنے دو, دانے میں رہنے دو, تو تم اگلے 7 سال جو تمہارے قحط کے ہیں مشکلات کے ہیں ان میں کامیاب ہو جائے گے. ہمیں یہ بات بتانے والا کون تھا؟ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. آج کے بعد ہم تمہیں سارا معاملہ سپرد کرتے ہیں. اور جناب یوسف نے یہ بھی فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہ بات کہتا جاؤں جب قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے اور مسند اقتدار پر بدھو بیٹھے ہوں, مسند اقتدار پر احمق بیٹھے ہوں, حالات کی نزاکت کو نہ سمجھ پائے تو پھر اہل نظر کا فرض بنتا ہے کہ یا تو وہ ان سے کہہ کر اقتدار سے قبضہ کر لیں, ان کو کہیں تم ہٹ جاؤ ہم سے. قاری صاحب چلا رہے ہیں موٹر سائیکل, میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوں, ان کی آنکھوں میں پڑ گئی ہے خاک یا ان کی آنکھ میں جا پڑا ہے کوئی مچھر یا ان کے دماغ میں آ گیا ہے خلل, انہوں نے موٹر سائیکل کا رخ کر دیا ہے نہر کی طرف. اب میں پیچھے بیٹھا ہوں,
میں پیچھے بیٹھا ہوں, مجھے آرام کے ساتھ چلے جانا چاہیے یا ان کو روکنا چاہیے؟ روک کر بتانا, روکنا چاہیے نا. اگر یہ رک جائیں تو ان سے کہوں کہ تم کیونکہ ذہنی طور پر غیر حاضر ہو, موٹر سائیکل میں چلاؤں, اور اگر یہ نہ مانے تو پھر ان کو دھکا دے کر ہٹا دوں اور موٹر سائیکل لے لوں. نہیں بات ہے نا. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ علماء کا کیا کام ہے کرسی کی حوث, کرسی کی حوث غلط ہے لیکن کرسی کا حصول جائز ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, انگریز نے مذہب کو حجروں میں بند کرنے کے لیے, انگریز نے امریکن لابی نے مذہب کو چار دیواری میں بند کرنے کے لیے مولوی کی پہچان ہی یہ بتا دی ہے کہ مولوی اس کو کہتے ہیں جو چادر اوڑھے, ذکر کرے, مرید بنائے, نذرانے بٹورے, نیل کرے, دانے پہ دانا مارے تصویر کا اور ماننے والے ہوتے آج بھی کے ساتھ بس حکومت انگریز کے غلام کریں گے تو تمام چلی ہوئی ٹائی اکڑی ہوئی, قرآن کی گردن اٹھی ہوئی, راتوں کو زنا کرے, دن کو کرسی کے بیٹھ کر حاکم کر حکومت کرے. مولوی کو حجرے میں بند کرنے کے لیے یہ سنسکار لائی دیا, یہ نقطہ نظر پھیلایا گیا. بڑے تحریر لیے اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوئی شاہ ولی اللہ کے قافلے پر, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوئی مجدد الثانی پر, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوئی محمود حسن پر, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوئی اسماعیل شہید پر, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوئی مطالعہ بخاری پر, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوئی مفتی محمود پر, جنہوں نے اس نقطۂ نظر کے خلاف بغاوت کی, انگریز کی سیاست کا جنازہ اٹھا کر ثابت کیا کہ علماء مسند دین پہ بیٹھے تو ان جیسا دیندار کوئی نہیں, اور مسند حکومت پہ بیٹھے تو ان جیسا صاحب اقتدار کوئی نہیں. تکبیر, دیوبند, مفتی محمود, حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے, اللہ خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجیے, میری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیے, میری استعداد سے فائدہ اٹھائیے, آپ مجھے امیر پائیں گے اور آپ مجھے حفیظ پائیں گے. جناب یوسف علیہ السلام وزیر کنویں میں ڈالا گیا, وہ جنہیں بازار مصر میں بکنا پڑا, وہ جنہیں شاہی محل میں بند کیا گیا, پھر جنہیں جیل کی تنگ تاریخ کوٹری میں سال ہر سال بیٹھنا پڑا, آج وہ یوسف تخت مصر پہ بیٹھا ہے, تخت مصر پہ بیٹھا ہے, پاؤں کے نیچے مصر کا تخت, سر پہ اللہ نے رسالت کا تاج, پاؤں کے نیچے مصر کا تخت اور سر پہ اللہ نے رسالت کا تاج رکھ دیا, اور ادھر قحط پڑ گیا کنان میں, قحط پڑ گیا کنان میں, جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا کھانے کو ٹکڑا نہیں ملتا, انہوں نے سنا مصر میں ایک بادشاہ آیا ہے, بڑا سخی ہے, کوئی اس سے اتنا مانگتا ہے تو اتنا ملتا ہے, بڑا بندہ نواز ہے, بڑا غریب پرور ہے, کنویں میں ڈالنے والے سوالی بن کر یوسف کے پاس آئے, جناب یوسف کے سامنے آئے, فرمایا ایھا العزیز مسنا واهلنا الذل وجئنا ببضاعة ذات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. عائشہ مصر, ہم تو رجوع و سخا کے چرتے سن کر آئے ہیں, قحط میں گھیرا ہے ہمیں, پریشان حال ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ملتا, ہمارے بچے کئی دنوں سے ڈاکوں میں مبتلا ہیں, ہم غلہ لینے کے لیے تو آئے ہیں, لیکن کیا کریں, معاوضے میں دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی قابل ذکر رقم نہیں, بس صدقہ کیجیے, مہربانی کیجیے, احسان کیجیے, بدلہ اس سے لیجیے, مانگ بھی رہے ہیں,
اور تو دیکھ بھی رہے یوسف کے چہرے کو شبہ ہو رہا ہے، چہرہ تو دیکھا بھالا ہے، لیکن وہ معصوم یوسف اور اب جوانی شباب اور حسن نبوت کی قیمت ہے، انہیں شک ہے یوسف کو تک ہے پرانے مہربان آئے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا حلال ما فعلتم بیوسف ما فعلتم بیوسف واخی انتم ظاہرون، یاد ہے کہ نہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اب یوسف کا نام یوسف کی زبان سے سنا تو چونک گئے، کہنے لگی آئینہ انت یوسف، ہم نے کیا کیا یہ بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ بتائیے کہیں آپ نہیں یوسف تو نہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے نعرہ لگایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ وہ کہنے لگے مگر آپ یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے ہیں، ہم تو آپ کا دل بھی نکال چکے ہیں۔ ایک تصور حکمرانی کرتا ہے پورے پرانے بڑے اور وہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک توحید کا تصور قرآن کریم میں روح بن کر بھولتا ہے۔ روح قرآن جسم ہے توحید روح ہے، قرآن جسم ہے تو توحید روح ہے۔ پورے قرآن کریم میں توحید کا تصور حکمرانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں تکبروں کے ارد گرد گھومنے والی کہانیوں میں آپ کو یہ تصور ہر جگہ حکمرانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں آدم روتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں ابراہیم مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں نوح دامن پھیلا ہوئے نظر آئیں گے، کہیں موسیٰ آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں عیسیٰ اللہ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں ایک تصور کہیں گے اور دوسرے یہ کہ عظمت کے ساتھ آزمائش کریں گی، کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے مصائب سے گزرنا ضروری ہے، ابتدا میں قربانیاں دینی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو خود دے دے گا تو اس پر حسد بھی ہوگا۔ ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں اس ادارے کی تشکیل اور ترتیب چند دنوں پہلے ہوئی، میرا خیال 3 سال سے زیادہ نہیں ہوا، تقریباً 3 سال چل رہا ہے۔ اور اس وقت قاری صاحب کے محنتوں سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں کتنی طلباء ہیں؟ 150 طالب علم یہاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ مسافر ملا کے آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، عیسائیوں کے چرچ میں امریکہ ابھی کسی دن امریکہ گیا ہوا تھا، 4 نومبر کو میری واپسی ہوئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ امریکہ کے جو بڑے بڑے چرچ ہیں عیسائیوں کے، ان میں جارج بش جو ابھی صدر ہوا امریکہ کا، اس کے بچے بھی یہاں پڑھ رہے وہ جو دوسرا امیدوار تھا صدارت کا اس کے مقابلے میں اس کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ وہاں کے وزراء اور حکمرانی کی اولاد چرچ میں پڑتی اور ہمارے ہیں دینی وزارت کے اندر غریب لوگوں کے بچے اور سب کسی کی جو ہے کہ آپ مری جائیے، وہاں مری میں عیسائی کا جو سب سے بڑا چرچ ہے اس کے ساتھ ہاسٹل ہے بچی کا، آپ کو وزراء کے وزیری کے لڑکے بچے بچیاں لڑکیاں وہاں ملیں گے پڑھ رہی ہیں عیسائیوں کے چرچ میں۔ یہ ان کا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے، قرآن کریم کے علوم کی اشاعت کے لیے یہ چراغ جو روشن ہوا ہے اسے روشن رکھیے اور یہ مت دیکھیے کہ اس میں کوتاہی کتنی، کوتاہی کی اصلاح بھی آپ کریں گے، ہم کریں گے مل جل کر۔ ادارے کو چلانے والے بھی انسان ہوتے ہیں، فرشتے ہوئے آپ سمجھیں۔ مومنٹم قاری صاحب ایک
انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اصلاح کیجیے اگر کوئی غلطی نظر آئے، بھائی بن کر، دوست بن کر، تاکہ کام آگے چلے، رکھنے مت ڈالیے، سازشی مت کیجیے، جھوٹ مت بولیے، الزام تراشی مت کیجیے، خیر میں تعاون کیجیے، اور اگر کوئی اصلاح کا پہلو نظر آئے تو اصلاح کیجیے، اور پھر کوشش کیجیے کہ جو پیدا گلشن ہو جائے، کوشش کیجیے کہ یہ سبرا آفتاب بن جائے اور یہ بوند سمندر بن جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو، جن دوستوں کو توفیق دی ہے کہ وہ اس میں مالی تعاون کرتے ہیں، اس وقت صرف 2 کمرے ہیں میرا خیال ہے، 2 کمرے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ اس سال یہ 4 کمرے بن جائیں۔ یہاں تک میں چاہتا ہوں کہ جب میں اگلی مرتبہ آؤں اگر زندگی رہی تو یہ 2 کمرے 4 کمرے بن چکے ہیں، اور یہاں پر طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو، ادھر رسول میں بھی اضافہ ہو۔ میں قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ان کو جدا عطا فرمائے کہ اس علاقے میں جہاں بغیر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اترتا ہے رزق ان کے لیے، مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم طلباء کو گھر گھر روٹیاں وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، ملتا بنا کر نہیں بھیجتے، ان کے لیے کھانا نہیں تیار ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے اور آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ معاف کرنا، یہ دور ایسا نہیں ہے کہ دین پڑھنے والوں کو در در پر ٹکڑے مانگنے پڑے، یہ اس کے خلاف۔ بچوں کی عزت نفس کو بچاؤ، ان کے سیلف ریسپیکٹ کو بچاؤ، انہیں بچپن میں مانگنے کا گر مت سکھاؤ، یہ اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر انگریزی پڑھنے والوں کو اپنے کمرے میں دائمی میز پہ کھانا ملتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کو کم از کم اپنے حجرے میں کھانا ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ وہاں پڑھنے والے طالب علموں کو یہی کھانا بنتا ہے اور یہی ان کو ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انڈیا میں جاتا ہوں، وہاں کے مدارس میں یہی بات دیکھتا ہوں، بلکہ میں کل صاحب آپ کو مشورہ دوں گا، اگلے جو 2 کمرے آپ بنائیں ان میں سے 1 کمرہ ڈائننگ ہال کے طور پہ بنائیں، کھانا صبح کا اور شام کا بچوں کے لیے لمبا دسترخوان رکھیں اور سب کے لیے اس دسترخوان پہ کھانا رکھیں، سب کو اکٹھے بچھا کر کھانا کھلائیں۔ اس سے ایک روح بنے گی، سزا پیدا ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ پلے کے لیے آئے اور آپ سے لوگ پھر جاتے اپنے 4 پائی کے بیٹھ کے کھائیں۔ تو ڈائننگ ہال بنائے، اس میں دسترخوان بچھا کر طالب علموں کو قطار میں بچھائیں اور وہی دسترخوان پر سب کو اکٹھے کھانا کھلائیں۔ اچھی بات ہے۔ آپ حضرات کچھ تعاون کا ارادہ کر کے آئے ہیں، آپ حضرات جو تعاون کا ارادہ کر کے آئے ہوئے آواز اونچی کریں، ہم لکھتے جاتے ہیں، جب اللہ آپ کو توفیق دے اس وقت آپ یہاں پیش کیجیے، جزاکم اللہ، ابتدا کیجیے۔ اللہ عالم اسلام کی مدد کرنا، مسلمان جہاں کہیں اس وقت مجنون ہے، مشہور ہے، اپنے فضل کرم سے ان کی تبدیلی کرنا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی، افغانستان کے مسلمانوں کی اللہ مدد کرنا، پاکستان کو اس وقت جن حالات سے دو چار ہے اپنے فضل کرم سے اللہ ہمیں خطرات سے بچا اور ہمیں مستقبل کے لیے قرآن سنت پر مبنی نظام عطا فرما۔ بالخصوص علماء کرام کا اس وقت جو کردار ہے، ہمارے عزیز نوجوان مولانا طویل الرحمان صاحب، جنہوں نے بے تمام مشکلات کے باوجود قوم کی صحیح قیادت کے لیے صحیح رخ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ ان کو مدد فرمائے۔ اور دوسرے وہ تمام قائدین، وہ تمام رہنما جو صحیح رخ پر سوچ رہے ہیں اس قوم کی خدمت کے لیے، وہ سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور انہیں اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں امریکہ کے جال سے بھی بچائے، روس کے جال سے بھی بچائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اپنے دین، اپنے نظریہ اور اپنے عقیدے پر اعتماد عطا فرمائے اور ہم اسی پہ بچان کرے۔ اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے منور فرمائے۔ جو حضرات اس میں تعاون کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔